آج ہمارے جوان سوچیں کہ جتنا وقت یاروں بیلیوں کو دیتے ہیں، کبھی بوڑھے ماں باپ کے پاس بھی اتنی دیر بیٹھے ہیں۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں جو ماں باپ کے نافرمان ہیں اللہ رحمت کی نظر بھی نہیں ڈالے گا، سیدھے جہنم، جنت نہیں جا سکتے، لا يدخلون الجنت، جنت نہیں جائے گا الا یہ کہ یہیں پہ توبہ کر لیں، ماں باپ کو راضی کر لیں۔ دوسرا، اب اس میں حضور نے عورتوں کا ذکر کیا، حضور نے جن کی بات میں کر رہا ہوں دوسری حدیث کے حوالے سے فرمایا والمرأة المترجلة المتشبہة بالرجال، اور میری امت کی وہ عورتیں جنہیں اللہ نے عورت بنایا اور وہ بال کٹوا کے اور اس طرح کا لباس پہن کر، ٹائٹ لباس پہن کر، شارٹ لباس پہن کر اور پتلا لباس پہن کر مردوں کی طرح بازاروں میں بے پردہ پھرتے ہیں یا بے پردہ رہتی ہیں، پردہ نہیں کرتی۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں جنت تو دور کی بات ہے، اور نظر رحمت کی بھی اللہ نظر رحمت بھی نہیں ڈالے گا۔ صحابہ کرام جب حضور سے اس طرح کی باتیں سنتے تھے نا تو یاد رکھتے تھے، اور جب گھر جاتے تو کوئی خامد ہوتا تو اپنی بیوی کو بتاتا، بھائی ہوتا تو بہنوں کو سناتا کہ آج حضور نے یہ فرمایا، باپ ہوتا تو اولاد کو جا کے خبر دیتا۔ اس طرح حضور کا دین باہر کی محفلوں سے گھروں کے اندر پہنچ جاتا تھا۔ اس لیے یہ باتیں یاد رکھیں، کل قیامت کے دن خامد کو پوچھا جائے گا، جو میک اپ کروا کے بازاروں میں لے کر پھر رہا تھا نا اور پارکوں میں اسے سیر کروا رہا تھا بے پردہ عورت، اسے پوچھا جائے گا قیامت کے دن بدبخت تو بیڈ کی اور بازار کی ہر بات اس سے منوا لیتا تھا، رسول کے مصلی کی کیوں نہیں منوائی تھی، شریعت کی کیوں نہیں منوائی تھی؟ یہ تیری ذمہ داری تھی۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں وہ عورتیں جو مردوں کی طرح بے پردہ پھرتی ہیں قیامت کے دن نظر رحمت بھی اللہ نہیں ڈالے گا، سیدھی جہنم میں۔ اور نمبر 3 پر حضور نے فرمایا والدیوس، یعنی وہ بے غیرت مرد جس کو بیوی کے لیے غیرت ہی کو نہیں آتی، وہ بے غیرت مرد کہ جسے پرواہ ہی نہیں کہ میرے گھر کی عورتوں کے پاس آ کے محرم بیٹھتے ہیں یا نامحرم بیٹھتے ہیں۔ آج کتنے گھروں میں ان کے گھر کی عورتوں کے پاس محرم بھی آ کے بیٹھے رہتے ہیں، نامحرم بھی بیٹھے رہتے ہیں۔ امام الانبیاء ایسے لوگوں کو فرما رہے ہیں دیوس یہ بے غیرت ترین لوگ ہیں، جنت میں غیرت مند جائیں گے، بے غیرت نہیں جائیں گے۔ اللہ نے بے غیرتوں کے لیے جنت نہیں بنائی، آگے فرماتے ہیں اللہ نگاہ رحمت بھی نہیں ان پہ ڈالے۔ آج دیکھیں غیرتیں مر چکی ہیں، ہم لٹ چکے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، امام الانبیاء نے یہ جو فرمایا کہ کپڑے پہن کر بھی عورتیں ننگی ہوں گی، نمبر 1 مانا کہ شارٹ ڈریس، مختصر لباس ہوگا، جسم کے کچھ حصے پہ کپڑا کچھ حصہ ننگا۔ نمبر 2 مانا ٹائٹ اور تنگ لباس پہننے والی عورت کپڑے پہن کر بھی ننگی ہے۔ نمبر 3 اس کا مانا جو 15 صدیوں کے شراح حدیث نے بیان کیا وہ کیا ہے کہ کپڑے اتنے پتلے پہنے گی گرمیوں میں، پتلا لباس کہ کپڑے پہنے ہوں گے مگر جسم اندر سے نظر آ رہا ہوگا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں ایسی عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہیں۔ اب یہ تکڑی دے دی ہے میں نے آپ کو حدیث رسول کی، اب شادیوں پہ دیکھ لیں، گھروں میں اپنی برادری میں عورتیں دیکھ لیں کتنی ہیں جو ان حدیثوں کی زد میں آ رہی ہیں۔ کوئی آپ کو ملے گی جس نے شارٹ ڈریس پہنا ہے، اکثریت نے تو ٹائٹ پہنا ہے، تنگ لباس پہنا ہے، اور گرمیوں میں عورت پتلا لباس پہنتی ہے، پورا جسم اندر سے نظر آتا ہے۔ میں کپڑا لینے گیا دکان پہ گرمیوں میں، اسے میں نے کہا بھی موٹا کپڑا چاہیے جس میں اندر جسم نظر نہ آئے، تو وہ دکاندار مجھے کہنے لگا آپ آئے ہیں آپ کہتے ہیں موٹا کپڑا چاہیے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایسے گاہک اکثر آتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اس سے بھی پتلا کپڑا چاہیے، وہ کہتے ہیں یہ بھی موٹا ہے اس میں گرمی لگتی ہے، یعنی قوم چاہتی ہے بالکل ننگی ہو جائے۔ میں ایک پراپرٹی ڈیلر کے پاس گیا، مکان کی ضرورت تھی، اسے میں نے کہا کہ ہمیں مکان چاہیے کرائے پر،
لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مسجد کے ساتھ ہو، کہ مسجد کے قریب ہونا چاہیے تاکہ نماز میں آسانی ہو، جماعت میں شامل ہونے میں آسانی۔ اللہ کی عزت کی قسم، پنڈی میں وہ مجھے کہنے لگا ابھی آپ سے پہلے ایک میجر آیا تھا، میجر آرمی کا میجر، اپنی بیگم کو ساتھ لایا تھا اور وہ بھی مکان تلاش کر رہا تھا کرائے پر، مگر اس کی شرط یہ تھی کہ مکان مسجد کے قریب نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہتا ہے مسجد کے قریب نہیں چاہیے، کیوں؟ فجر کی اذان سے ہماری نیند خراب ہوتی ہے، بچوں نے ہوم ورک کرنا ہوتا ہے نمازوں پر جب اذان ہوتی ہے، اگر مسجد کے پڑوس میں ہوں گے تو ہوم ورک نہیں کریں گے، تعلیم متاثر ہو جائے گی۔ ایسے بے حیا اور بے غیرت لوگ وہ ہمارے ملک کے مقدر سے کھیل رہے ہیں اور قوم سرتال پہ لگی، بنی اسرائیل کی طرح قوم کانوں کے چسکے میں لگی۔ تمہارے میرے رسول کا دین لوٹ رہا ہے جو ہم تک پہنچانے کے لیے آقا نے طائف میں پتھر کھائے تھے۔ اگر رسول کے وفادار ہو تو آج گھروں میں جاؤ اور گھر سے جا کر ہر وہ نقش مٹا دو جس نے مدینے کے نقشے دھندلا دیے، گھر میں حضور کی شریعت کا جھاڑو دو، اخبار جلا دو، میگزین جلا دو، سیڑیاں توڑ دو، قرآن لاؤ سامنے رکھو، اور وہ جو بغیرتی کے منظر دکھاتا ہے تمہیں آنکھوں کے زنا میں مبتلا رکھتا ہے اس چیز کو ختم کر دو۔ گھر میں پہلے شریعت کا جھاڑو دو تاکہ گھر اس قابل ہو جائے کہ حضور تشریف لا سکے۔ امام الانبیاء کے غلام تو تاجدار کائنات کی یہ تعلیمات، تو آقا نے فرمایا کہ میری عورتیں، امت کی عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی۔ آگے پھر کیا علامت بیان کی؟ ممیلاتن مائلاتن، کہ وہ گھر سے نہ بن سور کے نکلیں گی، اس طرح کے کپڑے پہن کر سرخی پاؤڈر لگا کے نکلیں گی۔ کیوں اتنا بن سور کے کیوں نکلیں گی؟ نیت یہ ہوگی کہ دنیا ہمیں دیکھے، ہم دنیا کو دیکھیں۔ پنجاب کالج راولپنڈی میں ایک انگلش کے پروفیسر میرے پاس جمعہ پڑھنے آئے، تو مجھے کہنے لگے کہ میری ایک سٹوڈنٹ ہے، شادی شدہ ہے، تو اس نے مجھے بتایا کہ میرا خاوند آفیسر ہے اسلام آباد، اور وہ مجھے مجبور کرتا ہے کہ وہی کپڑے پہنا کرو جو ڈراموں میں اور فلموں میں کام کرنے والیاں پہنتی۔ میں چاہتی ہوں میں پردہ کروں، خاوند مجبور کرتا ہے۔ اور میرا خاوند مجھے کہہ رہا تھا جب تو بازار میں نکلتی ہے نا بن سمر کر، دنیا دیکھتی ہے تجھے، دکاندار دیکھتا ہے، ریڑی والا دیکھتا ہے، ٹانگے والا دیکھتا ہے، تو وہ بغیرت کہہ رہا ہے اپنی بیوی کو، اور وہ بچی اپنے ٹیچر کو بتا رہی ہے، ٹیچر نے مجھے بتایا کہ عمر صاحب اس حد تک آگ لگ چکی، ایسے ایسے دیوش بغیرت اس معاشرہ میں پیدا ہو چکے ہیں جو بیوی کو کہتے ہیں بن سمر کے نکلا کرو، سرخی پاؤڈر لگا کے نکلو، کہ جب دنیا زیادہ سے زیادہ تمہیں دیکھتی ہے تو مجھے فخر ہوتا ہے کہ میری بیوی اتنی حسین ہے کہ اسے دنیا دیکھ رہی ہے، مجھے اس بات پہ فخر ہوتا ہے۔ اسی لیے مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا یہ جو تہذیب نو ہے، یہ جو انگلش کلچر ہے، یہ جو بغیرتی کا ماحول ہے، وہ کہتے ہیں تہذیب نو کے منہ پہ وہ تھپڑ رسید کر جو اس حرام زادی کا حلیہ بگاڑ دے، کیونکہ تو محمد عربی کا غلام ہے، تو تاجدار کائنات کا امتی ہے، اور جو مصطفیٰ کے غلام ہوتے ہیں ان کا ماحول ایسا نہیں ہوتا، ان کی بہو بیٹیوں کا لباس ایسا نہیں ہوتا، ان کا چال چلن ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے بغیرتی کے اڈے بازار شاپنگ مال آباد ہوں اور 5 وقت ان کی مسجدیں ویران رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ پھر حضور کے غلام نہیں رہتے۔ یہ اقبال نے کہا تھا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، صرف دعویٰ کرنا آسان ہے، لیکن عمل کے ساتھ اس دعوے کو ثابت کرنا یہ مشکل ہے۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا وہ بن سمر کر نکلیں گی، کیوں؟ تاکہ دنیا ہمیں دیکھے۔ یہ بین کیوں ختم ہوئے تھے اور اوپر سے دوپٹے اور چادریں کیوں ختم ہوئی ہیں؟ اس لیے کہ
عورتوں نے جب گلے میں لاکٹ پہننا نا سونے کا اور 7 لڑے ہار پہننے ہیں تو وہ پاگل ہے کہ اوپر چادر کر کے سارا زیور چھپا دے. وہ اس لیے دوپٹہ نہیں کر رہی ہے, اس لیے چادر نہیں لپیٹ رہی ہے اور اپنا سینہ اور جسم دکھا رہی ہے کہ دنیا کو میرا زیور نظر آئے اور میرے لاکٹ نظر آئے. دیکھو نا, ایک کلپ ہوتا ہے, پہلے تو پراندیاں ہوتی تھی نا, عورتیں بال قابو رکھنے کے لیے باندھتی تھی, اب کلپ اور کیچر ہوتا ہے. اب دیکھیں آپ بیوی کو لے کے نکلے, عورتیں 10 دکانیں پھرتی ہیں, اسے کلپ پسند ہی نہیں آتا, کیونکہ مقصد اگر صرف بالوں کو قابو رکھنا ہے اور کیچ کرنا ہے, کیچر جس کو کہتے ہیں, تو پھر تو کوئی بھی سادہ سا لے کر وہ یہاں لگا لیں, بال ہی تو قابو کرنے ہیں نا. لیکن جو 10 دکانیں پھر کر کلپ حسین ترین خرید رہی ہے, اس کی سوچ پیچھے کیا ہے کہ جب میں یہاں لگاؤں گی تو دوپٹہ کر کے اسے چھپاؤں گی یا اتار کر دنیا کو دکھاؤں گی. وہ تو اسی لیے خرید رہی ہے 10 دکانیں پھر کر کہ میں یہاں لگاؤں اور اس کا لشکارہ دنیا دیکھے. امام الانبیاء فرماتے ہیں بن سمر کر نکلیں گی, دوسروں کو اٹریکٹ کریں گی, مائل کریں گی اپنی طرف. اب یہ ساری علامتیں بیان کر کے اب حضور ایک اور علامت ان کی بیان کر رہا ہے, اور یہ سنیں غور سے. لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں, اور میرا نبی 15 صدیاں پہلے تیری آج کی بیٹیوں کے کٹے ہوئے بالوں کا ڈیزائن بتا رہا ہے. میرا نبی 1500 سال پہلے آج تیری بہو بیٹیوں کے اترے دوپٹوں کی خبر دے رہا ہے. اسے نہیں معلوم دیوار کے پیچھے کیا ہے. اسی لیے حضرت شاہ نصیر الدین نصیر فرما گئے, فرماتے حاضر و ناظر و نور و بشر غیب کو چھوڑ اور شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. ایک ایک بدی کی خبر دی جو امت میں مسلط ہو جائے گی. تو امام الانبیاء نے خبر دی, رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ. حضور فرماتے ہیں کہ ان کے سر اس طرح نظر آئیں گے, چونکہ اپنے بال اس طرح پیچھے نہ سر پہ کیچر کے ساتھ جوڑا بنا کے اس طرح بال سر کے بنائیں گی ڈیزائن. حضور نے مثال کیا دی ہے اسنمۃ البخت المائلہ, کہ جس طرح عرب کے بختی اونٹوں کی کوہانیں ہوتی ہیں, اونٹ کی کوہان ہوتی ہے نا, پشت برابر تو نہیں ہوتی, کوہان ہوتی. حضور فرماتے اس طرح اپنے بال جوڑ کر نہ کیچر کلپ کے ساتھ پیچھے جوڑے بنائیں گی سر پہ, اور سر اس طرح اونچے جوڑے نظر آئیں گے کہ جس طرح اونٹوں کی کوہانیں ہوتی ہیں. حضور نے خبر دی, نقشہ کھینچ دیا پورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اب امام الانبیاء جب یہ علامتیں بیان فرما چکے, اب ان کی سزا بتائی حضور نے. وہ شارٹ ڈریس پہننے والی, مختصر لباس پہننے والی, ٹائٹ لباس پہننے والی, پتلا لباس پہننے والی, بے پردہ نکلنے والیاں, اپنا آپ دوسروں کو دکھانے والیاں, اس طرح جوڑے بنانے والیاں, یہ ساری علامتیں بیان کر کے امام الانبیاء فرماتے ہیں لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحہا. فرمایا میری امت کی یہ بدبخت عورتیں جنت جانا تو دور کی بات, جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی. اور حدیث کے آخر میں, اسی حدیث کے آخر میں حضور نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو کہاں تک آتی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ 500 سال تک کوئی بندہ چلتا رہے نا, 5 صدیوں تک, تو جتنا سفر وہ طے کر جائے گا اتنے دور تک جنت کی خوشبو آتی ہے. تو امام الانبیاء فرما رہے ہیں کہ انہیں جنت سے اتنا دور بھی انہیں کھڑا نہیں کیا جائے گا کہ وہ وہاں خوشبو سونگ سکیں جنت, وہ جہنم میں جل رہی ہوں گے. امام الانبیاء فرماتے ہیں معراج کی رات جب میرے رب نے مجھے دوزخ دکھائی تو رأیت جبا خبیث الریح. امام الانبیاء فرماتے ہیں جہنم کے اندر, حالانکہ جہنم خود بہت گہری ہے, میں اس طرف نہیں جا رہا, تفصیل اگر بیان کروں تو ٹائم نکل جائے. جبرائیل امین نے پتھر پھینکا تھا حدیث پاک میں جہنم کے کنارے سے, 70 سال کے بعد وہ اس کی تہہ میں پہنچا تھا. جہنم خود اتنی گہری ہے, مگر امام الانبیاء فرماتے ہیں معراج کی رات اس جہنم کے اندر بھی میں نے کنواں بنا ہوا دیکھا. اتنی گہری جہنم میں پھر کنواں بنا, اس سے بدبو کے بب کے اٹھ رہے تھے.
اور اندر سے کتوں کی طرح مردوں عورتوں کے چیخنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے جبریل سے کہا من ہؤلاء یا جبریل، یہ جبریل جہنم کے اندر پھر کنواں بنا کر یہ بدبخت کون ہے جو اتنے عذاب میں؟ جبریل نے عرض کیا آقا یہ آپ کی امت کے ہؤلاء من امتک، آپ کی امت کے وہ مرد اور عورتیں ہیں کہ ان چیزوں سے جسم سنوارتے تھے جو رب رسول نے حرام کر دی تھی۔ یہ اس رسول نے خبر دی ہے، مت سمجھو یہ ڈھکوسلے ہیں، مت سمجھو یہ کسے کہانیاں ہیں، یہ تمہارا میرا وہ نبی خبر دے رہا ہے ان عذاب کی، امام الانبیاء کے غلاموں، کہ جس کے مکہ کے جانی دشمن کفار مکہ اسے مجنون کہتے رہے، جادوگر کہتے رہے، مگر کوئی مائی کا لال اسے جھوٹا نہیں کہہ سکا۔ اتنے سچے نے خبریں دی ہیں کہ یہ ہونے والا، اور ہؤلاء من امتک، جبریل بتا رہا ہے ہر عذاب دکھا کر، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے لوگ۔ آج ہم کس درجے پہ کھڑے ہیں؟ آج اڈوں اور ہوٹلوں پہ تاش کھیلنے والے لوگ تاش کی بازی نہیں چھوڑتے، نماز چھوڑ دیتے۔ گھروں میں عورتیں اپنی گپ شپ، ٹی وی، ڈرامہ، اس کی قسط نہیں چھوڑتی، نماز چھوڑ دیتی۔ جمعہ کے دن ہمارے جوان کرکٹ میچ نہیں چھوڑتے، جمعہ کی نماز چھوڑ دیتے۔ بوڑھے بوڑھے لوگ حقے کا کاش نہیں چھوڑتے، سجدے چھوڑ دیتے ہیں۔ کہاں کا اسلام رہا، کہاں کی مسلمانی رہی؟ ان جلسوں کا مقصد یہ ہے کہ ان جلسوں کے ذریعے آپ لوگوں تک حضور کا دین پہنچے، حضور کی تعلیم پہنچے، تاکہ ایک بندے کی بھی غفلت کی پٹی اتر گئی نا تو جو انتظامیہ نے محنت کی ہے وہ ٹھکانے لگی۔ کوئی ایک بندہ بھی اگر آنا تو سب کو چاہیے، اس لیے کہ قبر کے جو مرحلے ہیں سب نے اس سے گزرنا ہے، سب نے قبر سے گزرنا ہے، مرنا بھی سب نے ہے، قبر میں جانا بھی سب نے، حشر میں اٹھنا بھی سب نے۔ حضرت علی المرتضیٰ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہیں، دنیا کے چسکوں میں سو رہے ہیں غفلت کی نیند، لیکن جب مریں گے پھر جاگ جائیں گے، مگر پھر جاگنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اب پچھتاوے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ ہمارے پنڈی کا واقعہ کچھ عرصہ پہلے کی بات، ایک فقیر کو، درویش کو، اللہ کا ولی ہوگا، چوک میں کسی نے دیکھا رو رہا ہے، دنیا گزر رہی تھی، بڑی بڑی مہنگی گاڑیوں میں امیروں نے اپنی بیگمات، بیویاں بنا سنوار کے ساتھ بٹھائی تھی، اندر گانے چل رہے تھے، ادھر مسجد میں اذان ہو رہی تھی، نہ کسی کو نماز کا دھیان، نہ کسی کو خدا یاد، نہ رسول یاد، وہ دیکھ دیکھ کے روتا تھا۔ ایک بندہ شریف آدمی گزرا، اس کے قریب سے کہا فقیر صاحب دنیا میں اتنی رونق ہے اور تو رو رہا ہے، ادھر دیکھ کتنی گندگی ہے، تو رو رہا ہے، اللہ کے بندے کیوں رو رہا ہے؟ وہ فقیر کہنے لگا اللہ کی عزت کی قسم میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ سارے جس کے مجرم ہیں وہ معافی دینا چاہتا ہے، مجرم معافی مانگ نہیں رہا۔ اللہ کی رحمتیں انتظار میں ہیں کہ یہ قوم جھک جائے، معافی مانگ لے، میں معاف کر دوں، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، فرماؤ میرے بندو میں نے تمہیں خود بنایا، میں نے تمہیں عذاب دے کے کرنا کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے قرآن اگر تم سیدھے بن جاؤ، سچے غلام بن جاؤ میرے رسول کے، میں نے عذاب دے کے کیا کرنا ہے تمہیں، میں نے کیا لینا ہے تمہیں جہنم میں پھینک۔ فقیر کہنے لگا اس کی رحمت انتظار میں ہے، دنیا جھک جائے میں معاف کر دوں، مگر کوئی جھکنے کے لیے تیار ہی نہیں، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ اسی فقیر کو اسی بندے نے اگلے دن پنڈی کے ایک بہت بڑے قبرستان میں قبروں کے درمیان بیٹھ کر روتے ہوئے دیکھا، قبریں دیکھ دیکھ کے رو رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں میں قریب گیا، میں نے کہا فقیر صاحب آپ عجیب آدمی ہیں یار، بازار میں چوک میں بھی روتے ہیں اور قبرستان میں بھی روتے ہیں، آپ بادی میں بھی روتے ہیں اور ویرانے میں بھی روتے ہیں، وہ اللہ کے بندے اب یہاں کیوں رو رہا؟ فقیر کہنے لگا اب میں اس لیے رو رہا ہوں اللہ کی عزت کی قسم میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ دنیا معافی مانگ رہی ہے، وہ معافی دے نہیں رہا ہے، اب قبریں آگ سے بھری ہیں، اب جسم کے ساتھ بچھو لپٹے ہوئے ہیں اور سانپ لپٹے ہیں اور ڈنگ مار رہے ہیں، آگ لگی ہے جسموں کو، اب دنیا چیخ کر کہتے مولا بخش دے، معاف کر دے، آواز آتی ہے معافی کا وقت گزر چکا، معافی کا وہ وقت تھا جب اڈوں اور ہوٹلوں پہ تاش کھیلتے ہوئے نمازیں چھوڑ دیتے تھے، معافی کا وہ وقت تھا جب بیٹوں کی شادیوں پر ذکر رسول کی محفل سجانے کی بجائے
تم طوائفوں کے گانے چلاتے تھے اور ڈھول بجواتے تھے اور اپنی بہو بیٹیوں کی ویڈیو اور فوٹو بنواتے تھے. معافی کا وہ وقت تھا جب تمہارے گھروں میں قرآن الماری میں بند تھا اور منتظر تھا مجھے کوئی پڑھے, اور تمہارے گھر میں ٹی وی پر گانے چل رہے تھے اور ڈرامے چل رہے تھے. وہ معافی کا وقت تھا. اب معافی کا وقت گزر چکا. اس لیے میرے بھائیوں, میرے دوستوں, ابھی سے پٹی اتار لو, ابھی سے پٹی اتار لو. مزہ تب ہے آئے ہو نا اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے. اب صبح کی نماز چھوڑ کے کہیں پھر ناراض نہ کر بیٹھے کہ فرشتے لکھ دیں کہ رات کو سارے جمنے والے منافق بیٹھے تھے. مسجدوں کو سجدوں سے آباد کرو, گھر کے ماحول کو اسلامی بناؤ, بہو بیٹیوں کا لباس اسلامی بناؤ, بچوں کی گٹی میں سب سے پہلے رسول کا دین رکھو. انگریزی تعلیم بعد میں دو, انگلش میڈیم سکولوں میں بعد میں بھیجو انہیں. سب سے پہلے انہیں رسول کا دین پڑھاؤ, قرآن اور شریعت پڑھاؤ. اپنے پاؤں کو مسجدوں کے راستوں پہ چلنے کا عادی بناؤ. گھر کی چار دیواری میں تلاوت قرآن کا ماحول پیدا کرو. شادیوں پر النکاح من سنتی, امام الانبیاء فرماتے ہیں شادی میری سنت ہے. تو سنت رسول کی ہے شادی. تو جس کی سنت ہے بیٹوں کی شادی پر رسول کے ذکر کی محفلیں, جہاں درس قرآن ہو, جہاں درس حدیث, گوئی اور گلوکار نہ منگواؤ, عالم بلاؤ جو قرآن اور حدیث کا درس دے شادیوں پر, اور تمہیں بتائیں کہ شادی ایسی کریں تو مصطفیٰ بھی شریک ہوتے ہیں شادی میں. جو تمہیں بتائیں اسلامی شادی کیا ہوتی ہے. تو شادی کرنا جس رسول کی سنت ہے, اس سنت کی ادائیگی کے موقع پر علماء کو دعوت دو, ذکر نبی اور درس قرآن کی محفل سجاؤ, تاکہ آگے جوڑے کی جو نسل چلے اس میں برکتیں چلتی رہے اور نسلوں میں حضور کا دین اور غیرت چلتی رہے. میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں آپ کا, علماء کا, میزبانوں کا, اور دعا گو ہوں